کوئی بات ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کون کھڑا ہے کون بیٹھا ہے، میں تو بڑی ورزش ہو رہی تھی. اس سے پہلے بھی 3-4 دفعہ سمجھا چکا ہوں کسی معاملے میں. اب تک مجھے شرمندگی ہے کہ حضرت کے خلیفہ بزرگ میرے استاذ حضرت شاہ برق صاحب کی نظر ڈلی ہوئی، کتنے اللہ والوں کی نظر ڈلی ہوئی، خود نیک اللہ والے، اور مجھے آ کے میرے دوست نے بتایا وہ معافی مانگ رہے تھے. میں نے کہا ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن مٹنا دیکھو آپ، میرا استاذ ہے نا. تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا معاملہ کہ وہ ایک خلال کم ہو جائے نا. معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک خلال کیا ہوتا ہے، نیکیوں میں خلال کم ہو جائے، ذرا ایسا معاملہ ہو جائے تو رو رو کے سجدے کا کو آنسوں سے تر کر دیتے ہیں. وہ مجھے پتا ہے ایک آدمی پر کتنا ظلم ہوا ہے، اس کی آہیں کیسے نکل رہی ہیں، کتنی بڑی پوسٹ کا وہ آدمی تھا، کس طرح اس نے زندگی اپنی گزاری، کیا لباس تھا، 80% اس کا کیا لباس ہے. اور یہاں جب میں اب وقت نہیں بتاتا تو اٹھ کر آ کر باقاعدہ معانقہ کر کے چومتا ہے. اکیلا پڑا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، ہوتے ہوئے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. بیوی کا انتقال ہو چکا، برسوں سے تعلق، برسوں نیند نہیں آتی بیچارے کو. سمجھاتا ہوں لیکن اپنا معاملہ ہے ہر ایک کا. اور اتنا تڑپتا ہے بیچارہ، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پہلے سب چمچا گیریاں کرتے تھے، جو خون کے رشتے وہ بھی چمچا گیریاں کرتے تھے، اب اکیلا پڑا رہتا ہے. اتنا پوچھو مت آپ اس کا معاملہ اتنا. اب بھائی میرا مسئلہ ہے نا، آپ کو اگر وہ پسند نہیں آپ جاؤ اپنا الگ انتظام کرو. میرا متھا کیوں خراب کرتے ہو؟ مجھے یہ طریقہ پسند ہے. ہمارے حضرت کے پاس 6-7 لوگ وہ ہوتے تھے بے بس اور مظلوم، جن کی اولاد ان پر ظلم کرتی تھی. ایک صاحب ہیں بیچارے پریشان رہتے ہیں، کسی کے پاس آتے ہیں، وہ وہاں پر کھانا بھی کھاتے ہیں. ان کی اولاد جو ہے اس کو اور اس کی بیوی اتنا مارتی ہے کہ پوچھو مت. ایک دن حضرت کے جو خادم جہاں یہ آتے ہیں ان سے کہا کہ میں کرسی پر بیٹھ جاؤں. کہا کیوں؟ خیریت؟ کمر کا مسئلہ کر نہیں، آج بیوی اور بیٹے نے بہت مارا ہے مجھے، اوپر بیٹھ جاؤں. وہ حضرت کے خادم کہتے ہیں بھائی آپ یہیں کھانا کھایا کریں. ایسا مظلوم کوئی ہوگا؟ اب وہ جس کے ساتھ کھا رہا ہے کھانا اور جو اس کی دعائیں اس کے لیے کتنا، جب اس کا خیال رکھا جائے، مظلوم کی تو دعا لینی چاہیے، اس سے شفقت کا معاملہ کیا جائے. ہم پہنچ گئے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک، اس لیے ہمارے کو سب نعوذ باللہ گندے نظر آتے ہیں. لالچی ہے تو آپ کا کیا واسطہ ہے بھائی؟ جو حضرت کے خادم یا جو بھی ہے انتظام کرتے ہیں، آپ کا کیا واسطہ بھائی؟ آپ سے نہیں کھایا جاتا، آپ دور ہو جاؤ نا. اب جس سے اتنا ظلم جس پر ہو، کھانے کو نہ ملتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کھانا کھا کر، یہ چیز پسند ہے. اب آ کے حضرت کے خادم سے کہہ رہا ہے کہ یہ چائے مجھے بہت پسند ہے، کیا مجھے 2 وقت چائے مل جائے گی؟ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہوتی. نابینا کو جو آنکھوں کی قدر ہوگی مجھے نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی بیان کر لوں، کچھ قدر نہیں ہوگی. اس لیے تو آنکھوں کا زنا کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر، تڑپتے دل پہ مرہم رکھنا، اس کی دعا کہاں تک نہیں جائے گی. ایک حضرت کے خادم نے کسی کا پتہ چلا راشن بھجوایا، اس کے بھائی ان کے پاس آئے اور روتے ہوئے کہا، جب بھائی اور بہنوئی کو راشن ملا 3-4 منٹ تک آنسو ہی بہتے رہے کہ ہمارے پاس کل سے کچھ کھانے کو نہیں ہے. یہ پیسہ لگتے تو ہمارا تو پیسہ برینڈڈ چیزوں میں تباہ ہو رہا ہے. شادی بیاہ میں لاکھوں روپے سود پر لے کر قرضے پر لے کر رہے ہیں. قسمت نہیں ہے نا، قسمت نہیں ہے. دینے والے اللہ ہیں، ذریعے سے دیتے ہیں. ہم تو ٹھاٹ سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، ہمیں کیا معلوم جھوپڑے کا کیا معاملہ ہے. بھائی یہ ذرا جھوپڑے میں ایک دیکھچی دیا نا، آئے چھوڑو شیخ، وہ کنڈا لگاتے ہیں اور یہ ان کے گھر میں 10 AC لگے ہوئے ہیں، عادت خراب کرو گے. جو ہماری اللہ نے عادتیں خراب کی ہیں وہ اگر چھین لے تو بڑا عیش کمایا، اب چلو اب سدھرو. ارے دوسروں کو سمجھائیں کہ بھائی آپ دل میں بھی اگر کینہ رکھ رہے ہو نا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا شیخ کے پاس بیٹھ کر آپ کو. یہ پھر حضرت کے خادم نے ان کو 2 جوڑے بنوا کر دیے. دیکھا کہ حالت ایسی ہے، اور بڑی بات آپ حیران ہوں گے، اس کی ملکیت اس کی ہے، کرایہ ملتا ہے، دونوں قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا. اب کیسے یہ بات ہر ایک کو کوئی بتائے گا حضرت کا خادم کہ یہ حالات ہیں؟ نہیں بتائے گا وہ. بھائی آپ تو میرے بس میں ہو تو اٹھ کر ملے آدمی ایسے سے. آپ بھائی چائے پیا آج بھائی؟ ہمارا معاملہ تو الگ ہے، تو میں حضرت کے خادم کی بات عرض کر رہا ہوں. بھائی آئیے چائے ملی آپ کو؟ بھائی اس خادم کے دوستوں کا فرض ہے اس پہ نظر رکھے. اس پہ یہ کھڑا ہوا ہے، کرسی پیش کر دے. وہ آ کے شیخ کو بتایا آ کر کے جن کے کپڑے گلے ہوئے ہیں
اور پہلے جوڑا دیا تھا، اتنے مہینے ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ انتظام کرا دیں گے، شیخ کتنا خوش ہوگا. ہم خود دڑا دڑ کھا رہے ہیں، ہمیں لالچ نہیں ہوتی کہ سارا آم ہم کھا جائیں، کوئی لالچ نہیں ہے، بس ڈرتے ہیں کہ اگر لالچ دکھائی تو حافظ ڈاکٹر شفقت کیا کہہ دیں گے، ہے جی مفتی انور الحق صاحب کیا کہہ دیں گے. اور میں جو لالچ ہوں تو اتنا کھاتا ہوں کہ اٹھا نہیں جاتا، پھر خود نہیں دیکھتے کتنا اڑپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اپنے نیکیوں پر نظر ہے کہ ہم نیک ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے دوسروں کی بات، تکلیف مجھے ہوتی ہے سن کر. حضرت کے خادم جانے، آپ تو ان سے بیعت ہو نا، تو آپ کو کیا تکلیف پہنچتی ہے جو آپ اس کو شیخ کو، اب ڈاکٹر کو مشورہ دے رہے ہوں اٹھا کر. اور یہ تو اگر ہمارے ہاں بھی آج ایک واقعہ ہوا تھا، اگر میں ہوتا کھڑا ہوا اس وقت یا بیٹھا ہوا، باہر جا کے چیخے مارتا میں. آپ اپنا انتظام خود کریں جا کر، ہمارے ذمہ میں نہیں ہے یہ کھانے وغیرہ. یہ کھائے تو مزہ ہے نا، یہ کھائے تو مزہ ہے، قسم خدا مظلوم کھائے تو مزہ ہے. جس کی دعا آسمان پر، جس کی آہ آسمان پر، جو گرم گرم دھوپ حبس میں کوئی ٹھنڈا پانی پلائے تو، جو بیچارہ اولاد ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے تنہا ہے، پیدل بیچارہ گرمی میں آئے، اور ہم بیٹھ کر اپنے چیمپئن بنے ہوئے، جیسے سارا ادب ہمارے پاس آ گیا. اور بھائی دیکھ تو صحیح، اس کی بنیادی نہیں بنی، آپ اس پہ بلڈنگ کھڑی کر رہے 6 منزل، آپ 6 منزل کیا گراؤنڈ فلور بھی نہیں کھڑا کر سکتے اس پر. ارے صبر کرو، پیار دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام کا دسترخوان وسیع، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دسترخوان وسیع، سارے اللہ والوں کا دسترخوان وسیع. آپ اپنے شیخ کو ظلم میں مارنا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھاتے ہی نہیں تھے کسی مہمان کے بغیر. ایک بار کسی مجوسی کو لے آیا جو اس وقت کا ایمان لانے والا نہیں تھا، کھانے پر بٹھایا، وہ کھانا کھاؤ، تو کھانے لگے، کہا آپ کا کلمہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا؟ خلیل اللہ، اللہ کے گاڑے دوست، رکما رکھ دیا کہ آپ 2 نوالے کھلا کر اور مجھ سے میرا دھرم چھیننا چاہتے ہیں آپ؟ میں ایسا کھانا نہیں کھاتا. چلے گئے، وہی آ گئی، اے ابراہیم ہم نے تو اس کو 70 برس سے کھلایا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا ایمان لیا، اور آپ نے ایک وقت میں ایسا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کا حکم آیا، گئے اور جا کر کہا آ جاؤ بھائی کھا لے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. کہا ہوا کیا؟ کہ اللہ نے آپ کے لیے زبارج بھیج دی. کہا اچھا کلمہ پڑھائیے نا، اچھا کلمہ پڑھائیے نا. دین ایسے پھیلتا ہے، اسی لیے ہم سے دین پھیلتا نہیں ہے کہ ہم فرعون بنے ہوئے ہیں، دین اس لیے پھیلتا نہیں ہے. ان ساتھیوں کو بیان سنانا چاہیے کل یہ لے کر کہ بھئی دیکھو شیخ کو اب تک تکلیف پہنچی ہے اس میں. باقی جو ہمارا بڑا ہے، ہمارا استاذ ہے، وہ ہم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہے. میرے ساتھی صاحب کیسے کر رہے ہیں جا کے شیخ کو یہ پیغام پہنچاؤں؟ آپ روزہ رکھو، دوپہر کو گھر سے اپنا لنچ باکس لے آؤ، اکیلے میں بیٹھ کر کھاؤ جا کر. جب کسی دکھے دل کو آپ کہیں گے ارے بھائی یہ کھاؤ، ارے بھائی یہ آپ نے تو لیا ہی نہیں، ہاں آپ نے تو تھوڑا لیا ہے، خدا کی قسم کیا بات ہے. ہم تو نفلوں میں گھسے ہوئے نا. یہ حدیث پاک ہے کہ کسی مومن کا دل خوش کرنا جنات اور انسان کے نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے. ہم اس شیخ کے غلام ہیں جو ہمارے جیسے جانور کو بھی اپنے دسترخوان میں کھانا کھلاتے تھے، جو تھوکنے کے قابل ہوں، جو پھینکنے کے قابل ہوں، جو گٹر لائن میں اس کو بھی ساتھ بٹھا دیتے، آؤ بھائی کھاؤ کھاؤ. اور آپ اتنے بیمار عزت والا، بیماری کی بات نہیں کر رہا فالج کی، اس سے پہلے عزت والا آلتی پالتی مار کے کھانا کھا رہے ہیں، منع نہیں ہے مجبوری میں. آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، چھوٹا کمرہ. آخر میں حضرت کے غلام نے اپنی آنکھوں سے حضرت والا کو اتحیات کے ساتھ بیٹھے ہوئے پونا گھنٹہ دیکھا ہے. میں حضرت والا کے دسترخوان کے ایک لقمے کا حریص تھا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لقمے کا حریص تھا، پہلے ملتا بھی تھا، لیکن جب حضرت کو فالج ہو گیا تو خدمت میں 2 افراد، اب حضرت کا بچتا کتنا تھا، تو میں نے دونوں سے عرض کیا ہوا تھا، حافظ ضیاء الرحمان اور مطہر بھائی، کہ بھائی اگر آپ کے پاس گنجائش ہو کبھی کبھی اتنا سا دے دیا کرو مجھے، آپ اتنا سا. اور آج اللہ ان کو کھلا رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. التودد الی الناس نصف العقل، کسی انسان سے بتکلف بات کرنا محبت سے آدھی عقل ہے. ہمارا دماغ خراب ہے جو آدھی عقل نہیں لیتے. دل نہ چاہے، اور انسان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن نہیں فرمایا. اور یہ تو مومن ہے، ایسا چشمہ اس کا ہے، ایسے بات کرتا ہے، اللہ کے پاس کیا اس کا درجہ ہے، میں آپ کو معلوم ہے. اور میری کس بات پہ خدا نخواستہ پکڑو مجھے یا آپ کو معلوم ہے. توبہ سے کام چلے گا. اس کا دل جیتو بھائی. کون کسی کو کھلا سکتا ہے؟ آپ اور ہم کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ کون کھلاتا ہے بھائی؟ کون کھلاتا ہے؟ اللہ ذریعہ ہے نا، تو ہم کیوں ذریعہ نہ بنے؟
اور اللہ سب کا ہاتھ ایسے رکھے، کسی کا ہاتھ ایسے نہ ہو. لیکن جب ایک آدمی دیکھ رہے ہو کہ بیچارہ کتنا بے بس ہے، ایک وہ حضرت کے خادم کے پاس وہ آتے ہیں اور بس غمگین ہوتے ہیں بیچارے، ایسا ایک پھول کوئی اتنا چھوٹا سا لے آتے ہیں، یہ ہدیہ ہے، اور یہ ہدیہ ہمارے آنکھوں پر رکھیں گے بھائی ہم، آپ مجھے پتا آپ توڑ کر لائے نا، یہ تو آپ رہے نا، مجھے تو آپ کے ہاتھ سے ملا نا، آپ کا جزاک اللہ. اب یہ میں انتظار کروں کہ یار یہ جب کمائے گا نہیں تو ہم کو روز 10,000 تو دے گا نا، اس لیے ان کی خدمت کرو، کیونکہ جائیداد تو اس کی ہے نا. مر گئے، بال بکھرے ہوئے، پراگندہ بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک ان کا درجہ وہ ہے، حدیث پاک ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے اللہ مجھے قسم پوری فرمائے. ایسے نیک لوگ ہیں. ٹخنا چھپائے تیرا میرا کیا واسطہ بھائی؟ اللہ نے مجھے اس خانقاہ کا بھنگی بنایا ہے، خاکروب بنایا ہے، جھاڑو مارنے والا بنایا ہے، میری مرضی ہے. آپ کسی کا چندہ لیا ہو، دبایا ہو، کسی کے پیسے نکالے ہو زبردستی، یا نعوذ باللہ کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو تو آؤ لے ہو ثبوت اور قرضہ لو واپس اپنا، ہمیں نہیں چاہیے آپ کا احسان. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے ہم نے آپ نے. بس ذرا ہمارے مزاج سے جو چلے، فیروز میمن کے مزاج سے چلے جو، ارے کیا کہنا بھائی یہ اتنا نیک ہے، اتنا پھولا پھولا پھولا، اور جو ہمارے مزاج سے نہ چلے بھائی منحوس ہے، اس کو عقل نہیں ہے. ہم سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں نعوذ باللہ، کہ ہم بیان کرتے ہیں نا، حضرت فرماتے تھے بیوقوف بیان قبول ہے یا نہیں، ایسا نہیں گلے نہ پڑ جائے، الٹا ہی ہے. ان کی دعائیں لو اللہ پار کرا دیں گے. ماسیاں جو ہیں گھر والی ہیں وہ ڈیل کرے گی، ہم نہیں کریں گے. لیکن اللہ ہمیں دے، ہم گھر والیوں کو دیں کہ بھائی آپ ماسی کو دو، ڈرائیور کو بھائی دے، یا ہم دیں، جو بھی ہے، پاسبان کو. اب یہ کتنی تنخواہ دے دے گا؟ ساری رات گھر کی حفاظت کر رہا ہے، کتنی تنخواہ دے دے گا؟ 50,000 دے گا. پھر سردی گرمی میں بیچارے مچھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ تو سردیوں میں تو آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بچہ ان سے بدتمیزی کرے اور چپ چاپ رہے ہم، اور ان کو تنخواہ دے کر بڑا تیر مار لیا. بابا یہ 2,000 آپ کا لیے ہدیہ ہے. پتا چلا کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، رزق میں برکت ہوئی، پریشانی دور ہوئی، اور رزق میں برکت ہوئی. 2,000 نہیں ہے، 100 دے دو اس کو. دعا تو نہیں کرے گا، اس کو پتا نہیں ہے کہ جس نے چوکیدار رکھا ہے اس کو کنگلا ہے، جس نے چوکیدار رکھا ہے اس کو پیسے نہیں ہے، جس نے چوکیدار رکھا ہوا ہے. سوچو آپ ذرا، جس نے ڈرائیور رکھا ہوا خود چلانا. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اور بات غور سے سننا، اس کے بعد پھر دعا اور یہ مضمون رہ گیا. فرماتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے، ان کو تنخواہ دے گی اکڑو مت. آپ مزدور کے محتاج ہیں، مزدور آپ کا محتاج ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ تو اس نے تو آپ کا کام نپٹایا نا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بھائی؟ تو اسی طرح چوکیدار ہے، اسی طرح آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی کتنی بھی بڑی ہو، 2,000 مزدور کام کر رہے ہیں، نہیں ہوتے تو اکڑ کس بات کی ہے؟ ایک دوسرے کا محتاج ہے. اسی طرح جو چاہے میرے دسترخوان پر لوگ زیادہ ہیں، اور اگر کوئی نہیں آتا، مثال بتا رہا ہوں، تو وہ محسن تو آیا ہی نہیں نا جس کو کھانا کھلانا تھا، تو آیا ہی نہیں نا، کوئی ہے ہی نہیں. ایسے اخلاق کر کے شیخ کو بھی بدنام کرو، شیخ وہ تو نکلے گی کہ بھائی شیخ تو ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے، گلے لگا رہا ہے، ان کے یہ رات دن والے دیکھو ان کے اخلاق کیسے ہیں، چہرہ بگاڑا ہوا ہے. تو جو آم کھاتے ہیں نا، اور یہ آم کا جو ہے نا حصہ ہے جس سے کھایا ہم نے، اس کو الٹا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سیدھا رکھ دیا تو تیرا کیا واسطہ بھائی؟ مجھے بتائیں کہ بھائی اس کے ایسے اخلاق ہیں کہ کس کوئی آدمی آتا تھا سیاست یا دین پر کوئی بات کرتا تھا، ایسی ڈانٹ لگائی پوچھو مت آپ نے. اور میں نے سوچا تھا اب یہ بیان میں نہیں آئے گا، وہ دن آج تک بیان میں بیٹھا رہتا ہے. آپ برداشت کرو ڈانٹ، میں تو اس کا شیخ بھی نہیں ہوں، شیخ بھی نہیں ہوں. اور اتنا پڑھا لکھا کہ پوچھو مت، ایک لفظ نہیں نکالا. پھر 2-3 دفعہ ڈانٹا. اب جس سے پوچھتے ہیں کہ بہت فرق پڑا ہے، نہیں، ہم ولیوں کے سردار بنے ہوئے ہیں، یہ بھی سردار ہے، ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہے. احساس بھی نہیں ہے نا. ایک تو یہ کہ احساس ہو، احساس بھی نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو مت کھاؤ. ہم نے کب کہا ان سے خط کرا. پھر دوبارہ سنیں آخری بات آج کی، کہ دسترخوان پر جو آ رہا ہے، پہلے غور سے سننا حضرت کی بات، پہلے اس کا رزق آتا ہے پھر وہ آتا ہے. یاد رکھنا آپ، بھلے آپ کسی سے پوچھ لو بڑے مفتیوں سے، ہر آدمی اپنا رزق خود لاتا ہے، ہم نہیں دیتے. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا بعد میں، پہلے ماں باپ کا رزق اللہ بڑھاتا ہے. ماں کے چھاتی میں کہاں تھا دودھ، پھر اب کہاں سے دودھ آ گیا؟ یہ پہلی بچے نے چیخ ماری، لال لال خون سفید دودھ میں بدل گیا. بندہ اور بندی اللہ سے روتے ہیں، اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے.
کوئی محسن ہے جو ہمارے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، محسن ہے، میں تو محسن سمجھتا ہوں، چاہے مالدار پارٹی ہو جو بھی ہو، میں تو محسن سمجھتا ہوں ان کو. اب یہ نہ آئے تو نیکی کہاں نیکی آئے گی بھائی؟ کوئی نیکی نہیں آئے گا. جمعے کے دن میں آیا چند برس پہلے تو جھوپڑی کے بچے باہر کھڑے تھے، ادھر خانقاہ میں باہر کھڑے ہوئے تھے جمعے کے دن. کیوں؟ کہا یہ اندر جا رہے ہیں کھانے کے لیے. میں نے کہا پھر آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ میں نے آپ کو کہا تھا ان کو روکو. ان بچوں کی دعا سے انشاءاللہ ہمارا کام بنے گا. سب بچے ماشاءاللہ جمعے میں چاہے 10 ہو 20 ہو 25 ہو سب اندر اللہ کے کرم سے اوروں کو پکڑ کے لاتے ہیں، چلو چلو یہاں چلو، آنے دو. اور دیکھو جب سے ہمارے یہاں مدرسہ نہیں تھا تو مدرسہ جب شروع ہوا تو وہاں سہیل صاحب نے کہا فیروز بھائی حضرت فرماتے تھے جب طلباء آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے حدیث پاک قرآن پاک جو بھی، تو آپ دیکھنا فتوحات بڑھ جاتی ہیں. واقعی وہ جب سے طلباء آئے ہیں فتوحات بڑھ گئی. اس لیے میں نہیں کہوں گا خدا کے واسطے مہربانی کر کے جس کو اپنی قسمت بنانی ہے ادب سیکھے، وہ ان کو اپنا محسن سمجھے. ٹیبل چھوٹی ہے، ٹیبل اللہ بڑی دے دیں گے. دل تو بڑا ہو تو ٹیبل بھی بڑی آ جائے گی. آپ کو ٹیبل چاہیے ٹیبل مل جائے گی، ہے جی. مجھے تو ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، اتنا دل مست ہوتا ہے، اتنا دل مست ہوتا ہے. ان کی اولاد کے لیے بھی دعا نکلتی ہے کہ اللہ کیا باپ کی بد دعائیں آہ لے رہے ہیں. اب چشمہ موٹا ہے اس سے آنکھ بڑی نظر آ رہی ہے، یہ بھی بری لگتی ہے کسی کو، تو اب کیا کرے؟ اپنا چشمہ ہے نہیں، یا چشمہ ہے تو ہیرو بنا ہوا ہے. اور وہ جو چشمہ لگا رہا ہے بڑے نمبر کا، آنکھ موٹی نظر آ رہی ہے، تو آپ اپنا چشمہ اس کو دے دو، آپ اس کا پہن لو، پھر آپ بہت اچھا نظر آئے گا. یوں تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز یہ چنگاریاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے مجھے اور سب کو. یہ سوچیں حضرت نے علاج کبرے میں لکھا ہوا ہے، یہ سوچ کہ تو اس کی جگہ پر ہوتا اور وہ تیری جگہ پر ہوتا پھر تو کیا کرتا؟ کون سا مشکل ہے اللہ کے جو ایسا ہاتھ ہے ایسا ہو جائے. اللہ مستمد ہر مسلمان کو ایسا دن نہ دکھائے، ہے نا. دعا بھی تو مانگنی ہے نا ساتھ میں. لیکن یہ کس بات کی اکڑ ہے بھائی؟ لکھا ہوا ہے پڑھو. کون پڑھتا ہے علاج کبر کا؟ یہ کل خاص عنوان ہے 2-3 دوستوں کو، اور یہ الحمدللہ کلپ بنا کے بھی جاری کر دیں گے. ان کے پاس کلپ ہے نہیں. عجیب بات ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ نے اپنی رحمت سے، میں تو سب قابل بھی نہیں ہوں. تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں، میں حل کروں گا. ان کو الگ بٹھاؤں گا، بیان میں عرض کروں گا، الگ بٹھاؤں گا. بڑے آئے وقت کھلانے والے کھانا کیا سنیں گے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے.